بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال في موضع آخر وإن تعدوا نعمة الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی اس آیت کریمہ کے روشنی میں تھوڑی دیر کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. میرے دوستو، آپ حضرات بیٹھے ہیں، ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، ہم سب مل جل کر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دوستو، ہو سکتا ہے کہ پھر مل بیٹھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے جو بات کہی جائے غور سے سنو، عمل کے ارادے سے سنو. میرے دوستو، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں صبح سے لے کر شام تک ہمارے اوپر بارش کی طرح برستی ہیں. اس کی رحمتیں اتنی ہیں اور اس کے انعامات اتنے ہیں کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اے انسانوں سنو، اگر تم میری نعمتوں کو گننے کے لیے، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے بیٹھو تو یاد رکھو تمہاری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں مگر میری نعمتوں کا شمار تم سب کے بس کی بات نہیں. چنانچہ قرآن پاک جگہ جگہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اور انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے، انسانوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ جب تم بیٹھتے ہو تو میرے احسان کی وجہ سے بیٹھتے ہو، جب تم چل رہے ہو تو میں نے تمہیں چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہے، اس لیے چل رہے ہو، اور اگر تم اطمینان سے لیٹتے ہو تو یہ بھی میری نعمت ہے. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو لیٹنے کے بعد بھی چین و سکون نہیں ملتا. میرے بھائیوں، اگر ہمیں اس مدرسے کے اندر، اس مدرسے کی چار دیواری کے اندر آئے ہوئے ہیں تو یہ ہم خود بخود نہیں آئے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بے بہا انتہا و کرم ہوا ہے. ورنہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان کے اندر بہت سارے لوگ، بہت سارے بچے ہیں جو گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، دوسری ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، جس ڈگری کا نہ اس دنیا کے اندر بہت مشکل فائدہ ملتا ہے اور آخرت کے اندر تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. میرے دوستو، اس ڈگریاں کے پیچھے لوگ کتنی محنتیں اور مجاہدہ کر رہے ہیں جس پر اللہ نے کوئی وعدہ، کوئی انعام نہیں فرمایا. میرے بھائیوں، اگر ہم اس چار دیواری کے اندر آئے ہوئے ہیں تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ہم پر بہت احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں چنا ہے، ہمارے خاندانوں سے چن کر، ہمارے قبیلوں سے چن کر اللہ رب العزت نے ہمیں اس مدرسے کی چار دیواری کے اندر بھیجا ہے. تو میرے بھائیوں، آپ حضرات اس مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں اور اساتذہ آپ کے سوارنے اور بنانے کے لیے بہت ہی
جہد کر رہے ہیں، بہت ہی قابل مبارکباد ہے یہ ہمارے اساتذہ، جنہوں نے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں کافی آرزی کی ہے، کافی محنتیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، جو آپ حضرات نے بھی تھوڑی دیر یہاں کھڑے ہو کر پیش کیے ہیں، میرے دوستو یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے دوستو یہاں کھڑے ہونے کے بعد اگر ایک جملہ ان کے دل میں بہت سارے جذبات رہتے ہیں، بہت ساری باتیں رہتی ہیں، لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہی باتیں کہہ دیجئے تو میرے بھائیوں ایک جملہ نہیں نکلے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز اور بہت ہی صحیح اور درستگی کے ساتھ انہوں نے یہ تقریر پیش کیے، نعت پیش کیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر یہی محنتیں رہی تو آگے چل کر انہی مدرسوں سے شعراء، ادباء، خطباء پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، تو میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اللہ کہتا ہے کہ آنکھیں کھولو اور دیکھو میری یہ نعمتیں کس طرح تمہارے اوپر برس رہی ہیں۔ یہ سورج، چاند، ہوا، بادل، ندی، نالے، تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے خدمت پر لگا دیا ہے۔ اب دیکھو یہ سورج صبح کو نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، دن آتا ہے، چلا جاتا ہے، رات آتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن بتاؤ ان میں سے کوئی تم سے خدمت کا صلہ لیتا ہے؟ بتاؤ ان میں سے کوئی تم سے پیسہ مانگتا ہے؟ نہ چاند تم سے پیسے کا مطالبہ کرتا ہے، نہ سورج تم سے خدمت کا صلہ مانگتا ہے۔ ہر چیز تمہاری بیگا خدمت پر لگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی ہے، یہ خدا کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سننے کے لیے کان دیے ہیں، یہ خدا کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، ان تمام نعمتوں میں، ان گنت انعامات میں آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ غور کریں کہ اللہ رب العزت کی سب سے عظیم دولت، سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس کون سی نعمت؟ میرے بھائیوں، اگر پوچھا جائے تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ہماری آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، کچھ لوگ یہ کہیں گے یہ میری دکان بہت بڑی نعمت ہے، یہ میری آمدنی کا ذریعہ ہے، کچھ لوگ یہ کہیں گے یہ میری زمین بہت بڑی نعمت ہے، یہ مجھے غلہ دیتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں سنو، ہمارے اور تمہارے پاس خدا کی سب سے عظیم دولت، خدا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے، وہ کلمے کی دولت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان مر جاتا ہے، جب وہ مرتا ہے نہ اس کے پاس گھر ہے اپنا، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ بینک بیلنس ہے، دنیا کی کوئی نعمت اس کے پاس نہیں۔ لیکن جس وقت وہ مرا، جس وقت اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، اس کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے، تو اس وقت اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری تھا۔ دوستو، دنیا والے کہیں غریب تھا، فقیر تھا، مر گیا، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، وہ خدا کے یہاں اپنے ساتھ سب سے عظیم دولت لے کر گیا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہے،
جائیداد بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو اس نے یہ ساری دولت یہیں چھوڑ دی، اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں لے گیا۔ اللہ کے یہاں اس سے بڑا مردود، اس سے بڑا خبیث اور اس سے زیادہ خسارہ میں رہنے والا انسان کوئی ہو ہی نہیں۔ میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے ایمان کا سودا کر لو تو کیا تم تیار ہو سکتے ہو؟ بتاؤ بھائی، تمہارا خدا سن رہا ہے، کیا تم اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے کسی سے تیار ہو سکتے ہو؟ اگر تم سے یہ پوچھا جائے میرے بھائیوں، اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے تو ہماری زبان پر برجستہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی گردنیں تو کٹا سکتے ہیں لیکن کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے کسی سے تیار نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، آج اسلام دشمن طاقت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آج دنیا میں ہماری مخالفت ہر جگہ ہے، شمال و جنوب، مشرق و مغرب، اسلام دشمن طاقت ہے مسلمانوں کے سینے کو چھلنی کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخر ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے بھائیوں، مخالفت کیوں مخالفت؟ آخر مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ یہودی ہمارے مخالف، عیسائی ہمارے مخالف، ہندو فرقہ پرست طاقتیں ہمارے مخالف۔ میرے دوستو، دنیا میں ہر جگہ ایسا لگتا ہے کہ زمین اپنی تمام پر وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو، مخالفت کی وجہ وہ ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اللہ کہتا ہے یہودی، عیسائی، باطل طاقتیں تمہارے خلاف ہیں۔ کیوں؟ وہ تمہاری دولت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، وہ تمہاری حکومتوں کو چھیننا نہیں چاہتے، وہ تمہاری دکانوں پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، ان کو تمہاری زمین و جائیداد نہیں چاہیے۔ یہ ساری طاقتیں تمہارے خلاف ہیں۔ کیوں؟ صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ سب مل کر کے تمہارے سینے سے ایمان کی دولت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ان کی مخالفت صرف ایمان ہے، صرف کلمہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ حسدا من عند انفسهم، یہ کافر اور مشرک تم سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم کافر اور مشرک ہو کر جہنم میں جا رہے ہیں اور یہ کلمہ پڑھ کر کے جنت میں چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، اور میں تاریخ کے تناظر میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ مخالفت کی بنیاد صرف دین ہے، صرف ایمان ہے، صرف کلمہ ہے۔ اگر کوئی شخص ہے، کوئی شخص ہو جس کا باپ بھی مسلمان، جس کی ماں بھی مسلمان، جس کا خاندان بھی مسلمان، جس کے بھائی بہن بھی مسلمان اور جس کا نام بھی مسلمان، اگر اس طرح کا کوئی مسلمان کھڑا ہو کر کے اسلام سے بغاوت کرے، اسلام کو چھوڑنے کی بات کرے، تو میرے دوستو، آج یہی فرقہ طاقت ہے اس کو اپنے سروں پہ بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ آپ حضرات نے نام سنا ہوگا سلمان رشدی کا، کہ جس کا باپ بھی مسلمان تھا، جس کے بھائی بہن بھی مسلمان تھے، جس کا خاندان بھی مسلمان تھا۔ وہ تنہا آدمی تھا اس وقت کا جس نے اسلام سے بغاوت کیا تھا۔ آج بھی اس کو برطانیہ کی دشمن طاقتیں اس کو اپنے سروں پہ بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ اس کی حفاظت پر
اپنے آنے والے نسلوں کے دین و ایمان کی بقا کے لیے فکر کریں اور کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ میرے بھائیوں، آج یہ مجمع ہے، سروں پہ ٹوپیاں ہیں، مسجدوں کے مناروں سے اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مدرسوں اور مسجدوں میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے؟ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کو 2 تاریخی واقعات سناتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں دین کی عظمت بیٹھے، آپ کے دلوں میں دین کی رغبت پیوست ہو جائے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے ایک نقشے پر 2 ملک ایسے گزرے ہیں جس پر مسلمانوں نے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی ہے۔ ایک ہے ملک اسپین، جس پر مسلمانوں نے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی، پھر عیسائیوں نے مسلمانوں سے حکومت کو چھین لیا۔ دوسرا ملک ہے ملک ہندوستان، جس پر ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں نے حکومت کی، پھر 7 سمندر پار سے آنے والے انگریزوں نے حکومت کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ لیکن میرے بھائیوں، ان دونوں ملکوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک یہ کہ جب اسپین کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے گئی تو مسلمان بڑا غمزدہ ہو گیا اور وہ اپنے گھروں میں گھس گئے۔ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی شناخت بھی مٹا ڈالی۔ حکومت گئی تو مسلمان اتنا نروس ہو گیا کہ انہوں نے اپنے نسلوں کے دین و ایمان کے بارے میں فکر نہیں کی، گھروں میں گھس گئے، جنگلوں میں جا کر کے بسیرا کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج اسی ملک اسپین میں مسلمانوں کی تیسری اور چوتھی نسل موجود ہے جو شراب پیتی ہے، خنزیر کھاتی ہے، انہیں اپنے دین و دھرم کا بالکل پتہ ہی نہیں۔ اب آؤ ہندوستان میں حکومت گئی مسلمانوں کے ہاتھوں سے، تو اس وقت کے جو دیندار علماء تھے وہ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حکومت تو چلی گئی ہے لیکن ہمیں اپنے آنے والے نسلوں کے دین و ایمان کے بارے میں فکر کرنی ہے۔ چنانچہ علماء نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم ملک کی گلی گلی میں جائیں گے، شہر شہر میں جائیں گے، بستی بستی میں جائیں گے، مسلمانوں کی آبادی والے ایک ایک گاؤں میں جائیں گے اور مسلمانوں سے کہیں گے کہ اگر آپ اپنے آنے والے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو مدرسے اور مکتب قائم کرو۔ مکتب رہیں گے، مدرسے رہیں گے تو ہمارے دین و ایمان کے نسلوں کا حفاظت ہوگا، ورنہ یہ بھی کریں گے۔ چنانچہ آج اگر اس دنیا کے اندر تمہارے چہروں پر داڑھیاں ہیں، تمہارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، مسجدوں کے مناروں سے اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مدرسوں اور مکتبوں میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو میرے بھائیوں، یہ انہی بزرگوں کے قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے فکر کی تو اللہ نے ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کا بندوبست کیا۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ بھی اس فکر کو زندہ کریں جو ہمارے بزرگوں نے کیا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں؟ دعا کریں میرے بھائیوں۔ اور یہ زندہ کیسے ہو؟ یہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہیں انشاءاللہ زندہ ہوگا۔ آپ حضرات یہ عہد کریں کہ ہم از اول تا آخر، یعنی شروع سے لے کر آخر تک مکمل حافظ بننے کے بعد عالم بھی بنیں گے۔ بنو گے انشاءاللہ؟ دین کے داعی بھی بنیں گے اور تعاون، یعنی پوری زندگی اس دین کے اوپر مر مٹیں گے۔
عہد کرو میرے بھائی. دیکھو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ حضرات ماشاء اللہ اتنی لمبی فہرست میں صرف ایک دو بچے ایسے ہیں. ایک بچہ غیر حاضر ہے جو بیمار ہے، اور ایک بچہ مطلب ہونے کے باوجود صرف وہ اسٹیج پر نہیں آیا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ اگلے بار آئے گا ضرور، اس لیے کہ آپ اتنے سارے اتنی لمبی قطار بچوں کی اتنی لمبی قطار تھی جو یہاں آ کر اپنے اظہار خیالات پیش کیے ہیں، اور بہت اچھے انداز اور بہترین انداز میں آپ حضرات نے تقریر کیا ہے. ماشاءاللہ یہ بچہ بھی اس بار دیکھا ہے، آئندہ یہ بھی انشاءاللہ کوشش کرے گا، اور محنت اور کوشش سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کسی کی محنت کو رائگاں نہیں کرتا. تو آپ حضرات یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ پوری زندگی کو اسی دین پر لگائیں گے، اور مکمل یعنی حافظ اور عالم مکمل اپنے پڑھائی کو مکمل کر کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ. کرو گے نا انشاءاللہ؟ تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ حضرات کو بھی اپنے آنے والے نسلوں